اس مظلوم امام کی ہے کہ جو مصعب بن جعفر ہے، جو باب الحوائج ہے، جو باب المراد ہے، امام موسی کاظم علیہ السلام، 7ویں امام کی شہادت کی مجلس ہے۔ اور یہ وہ امام ہے کہ جو 7 صفر 128 ہجری مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک جگہ تھی، اب وہاں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کی مادر گرامی کا نام بی بی حمیدہ خاتون ہے، جو بہت ہی پائس خاتون، ویسے ہر امام کی ماں پائس ہے لیکن یہ بھی بہت ہی پائس خاتون تھی، جن سے کئی روایتیں چھٹے امام سے ہمارے پاس آئیں۔ اور آپ کے پدر بزرگوار ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ 7ویں امام کی زندگی بنی عباس کا عروج تھا، گولڈن ایرا پیریڈ یو کین سے بنی عباس کا۔ اس پیریڈ میں شیعت کو اس امام نے اتنا مضبوط کیا تھا۔ سلسلہ امامت میں یہ وہ واحد امام ہے جو 14 سال، بولنا بہت آسان ہے، اٹس اے ویری ایزی ٹو سے، لیکن 14 سال ایک ہی سٹریچ میں آپ قید میں تھے، 14 ایئرس۔ میر انیس کا مصرع ہے کہ جوانی اور پیری دونوں زندان میں گزر گئی ہیں۔ میں بڑی آسانی کے ساتھ پڑھ رہا مجلس اور آپ آسانی کے ساتھ سن رہے۔ اس امام کا پیریڈ، اتنے واقعات ہیں اس امام سے، کئی میسیجز ہیں۔ میں نے مجلس کا آغاز انہی کے بابا امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث سے کی کہ جس میں میرا مولا کہتا، ہم کو میسیج دے رہا کہ شیعتنا کنوا لنا زینا وکنوا علینا شینا، کہ میرے شیعو ہمارے لیے زینت بن جاؤ، ہمارے لیے ایسا کام کرو کہ تم کو دیکھ کر لوگ یہ کہیں کہ اگر یہ ایسا تو اس کا امام کیسا۔ یہ اتنا امپورٹنٹ میسیج ہے چاہنے والوں کے لیے کہ ہاؤ ٹو لیو یور لائف، ہم اپنی زندگی کیسے گزارے۔ میں 7ویں امام کی زندگی کے واقعات ایک ہسٹری بتاؤں گا، اس سے پیغامات لیں گے کہ مصعب بن جعفر، آپ کا نام موسیٰ رکھا گیا، اور یہ ایک ہی نام ہے، 3 نام ایسے سلسلہ امامت میں جو ریپیٹ کیے نہیں گئے۔ امام علی علیہ السلام کا نام 4 دفعہ ریپیٹ کیا گیا، محمد 3 دفعہ ریپیٹ کیا گیا، اماموں کی بات کر 12 اماموں میں، حسن 2 مرتبہ ریپیٹ کیا گیا، حسین، جعفر اور موسیٰ، یہ 3 نام ایسے ہیں کہ جن کو ریپیٹ کیا نہیں گیا، صرف یہ 7ویں امام کا نام تھا موسیٰ۔ پرانے بغداد میں آج بھی آپ کا روضہ، اللہ ہم سب کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ آپ ہی کے ساتھ آپ کے گرینڈ سن، آپ کے پوتے امام محمد تقی جواد علیہ السلام، جن کی ابھی شہادت ہم نے کی ہے، وہ وہاں پہ دفن ہے دونوں ساتھ۔ آج بھی آپ کا روضے پہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں۔ آپ کی شہادت 25 رجب کی ہے۔ آج انشاءاللہ مجلس کے بعد تابوت بھی اٹھایا جائے گا۔ بڑا مظلوم امام ہے کہ آج بھی جس کا تابوت بغداد میں اٹھتا ہے تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں، اور اس جگہ پہ لے کے جاتے ہیں جو آج بھی بغداد کا پل ہے جہاں پہ امام کا تابوت رکھا گیا تھا، اس جگہ پہ آج بھی لے کے جاتے ہیں، کاظمین سے اٹھتا ہے اور وہاں تک جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے امام موسی کاظم علیہ السلام کی۔ آپ کی زندگی آپ کے بابا کے ساتھ گزری۔ یہ جو پیریڈ تھا منصور دو، آپ کے بابا کا پیریڈ منصور دو نقی والا پیریڈ ہے۔ یہ وہ ظالم تھا کہ جس نے چھٹے امام کو شہید کیا، اور اس کے بعد امام کا پیریڈ شروع ہوا۔ کئی مرتبہ امام کو قید میں رکھا گیا، کئی مرتبہ چھوڑا گیا، لیکن یہ امام کے کئی پیغامات ہیں جس میں 1 یا 2 یا 3 پیغامات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اسے پوری آپ کی لائف کا اسکیچ نہیں آ سکے گا۔ آپ کے کئی بھائی تھے، کئی بہنیں تھیں۔ آپ ہی کے اولاد کو موسوی بھی کہتے ہیں، کاظمی بھی کہتے ہیں۔ کثیر اولاد 7ویں امام کی بتائی گئی، 30 سے 35 آپ کی اولاد ہے، اور آلموسٹ 35 کے قریب آپ کی اولاد کتابوں میں موجود ہے، جس میں آپ کے بیٹے بھی تھے، آپ کی بیٹیاں بھی تھیں، جس میں آپ کے فرزند امام رضا غریب بھی تھے۔ دوستو، 7ویں امام کی زندگی مدینے سے شروع ہوتی ہے۔ ابوا میں ولادت ہوئی، یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پہ بی بی آمنہ کی قبر مبارک بھی ہے، یعنی ہمارے رسول کی والدہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ مبارک جناب آمنہ بھی وہیں دفن ہے، وہی ایریا میں۔ تو بہرحال مکہ اور مدینہ کے درمیان آپ کا ایریا تھا۔ اپنے بابا کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور آپ کے بابا کا جو میسیج تھا، جو پیغام تھا علم کا، وہ امام نے اس کو کیری کیا۔ چھٹے امام کے کچھ 18,000 اسٹوڈنٹس تھے، 18,000۔
آپ نے علم کو اتنا پروموٹ کیا. آج جو فادر آف کیمسٹری وہ بھی امام کا ہی شاگرد ہے. اور سارے ایک ساتھ جب میں نے وہ یونیورسٹی دیکھی ہے مدینہ منورہ میں جہاں میرا چھٹا امام درس دیتا، جہاں ساتویں امام بھی درس دیتے تھے، تو مختلف انداز سے فزکس میں، کیمسٹری میں، باٹنی میں، زیولوجی میں، جیوگرافی میں، یہ سارے میرے امام کے اسٹوڈنٹس ہیں جو ڈیفرنٹ شعبوں میں امام نے ان کو درس دیا اور ڈیفرنٹ کنٹریز کو، ڈیفرنٹ پلیسز کو امام نے بھیجا. 18,000 کے قریب، 18,000 کے قریب مولا کے اسٹوڈنٹس تھے کہ جو مختلف انداز سے علم کو حاصل کر کے آج جو پوری کیمسٹری کا جو بیس ہے، فادر آف دی کیمسٹری جس کو آپ بولیں گے، وہ پورا چھٹے امام کا شاگرد، ساتویں امام کا شاگرد ہے کہ جس نے پوری کیمسٹری کے بیس کو آج وہ پوری جو میڈیکل سائنس جو ایڈوانس ہوئی ہے وہ صرف اسی امام، یہ دو ان کے بابا اور مصعب بن جعفر کا کنٹریبیوشن ہے کہ آپ نے علم کو اتنا بلا. ایک چیز بات سمجھ میں آ گئی کہ علم ہوگا، نالج ہوگی تو تم کو اسلام سمجھ میں آئے گا. اور میں تو ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اگر شیعہ کو ہمیشہ عالم ہونا چاہیے، کبھی شیعہ جہالتوں میں نہیں رہنا چاہیے. میں اپنے یوتھ کو بول رہا، جو بھی مجھے سن رہا، امام بارگاہ علی رضا سے، میں ان سب کو یہ بول رہا کہ بابا پلیز، میں یوتھ کو بول رہا کہ جسٹ یہ نہیں کہ خالی بی ایس کر کے، گریجویشن کر کے تم گھروں میں بیٹھ جاؤ، جابس کرو، نہیں، پروفیشنل کورسز میں جاؤ. جتنا تم علم کو حاصل کرو گے اتنا تم پروپوگیٹ کر سکتے ہیں ٹیچنگز آف معصومین کو. ساتویں امام کی زندگی کا یہ بہت امپورٹنٹ ترین پہلو تھا کہ علم کو، نالج کو اتنا پروپوگیٹ کیا کہ آج جو بھی آپ کو علم ملے گا وہ کہیں نہ کہیں سے ساتویں امام اور چھٹے امام تک چلا جائے گا، پھر وہاں سے مولا تک جائے گا، مولا سے اللہ کے رسول تک جائے گا، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن امام کا زندگی کا یہ اتنا خطرناک ماحول، ایسا ظلم کا ماحول، اس کے باوجود امام نے اپنے اسٹوڈنٹس کو تیار کیا. تو آج تو اتنا ایڈوانس ماحول ہے، اتنے آرام کے ساتھ لوگ ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں. میں کچھ لمحے ایجوکیشن کے بارے میں بھی بول دوں. اگر میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مجلس پڑھ رہا اور علم کے بارے میں نہ بولوں تو کیسا؟ اس لیے کہ چھٹے امام اور ساتویں امام نے اپنی لائف میں اتنا اس کو پروپوگیٹ کیا. جیل میں رہنے کے بعد بھی، زندان میں رہنے کے بعد بھی امام سے لوگ ملنے آتے تھے، امام ان کو درس دیتے تھے. آپ تصور کرو کہ امام نے علم کے ذریعے، کیوں؟ اس لیے کہ جتنا علم آئے گا اتنا علی سمجھ میں آئے گا. دوستو، جہالتوں میں امام علی سمجھ میں نہیں آتے، امام علی علم سے سمجھ میں آتے. میں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں کہ لڑکیوں کو بھی چاہیے، ہماری کمیونٹی کے لڑکیوں کو بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ علم کو حاصل کرو، زیادہ سے زیادہ پروفیشنل کورسز میں جاؤ. جتنا تم ایجوکیشن حاصل کرو گے اتنا تم ڈیفرنٹ پارٹس آف دی ورلڈ میں چلی جاؤ گی، اور جہاں تم جاؤ گی وہاں پہ بات کر سکو گی کہ امام علی کیا ہے. اس لیے کہ آج ہمارے پاس اتنی کتابیں، اتنا لٹریچر موجود ہے، لیکن وہی افسوس کہ پڑھنا نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے. گریجویشن کر کے ہم گھروں میں بیٹھ جا رہے، نہیں کرنا. میں یوتھ کو بولا کہ پروفیشنل کورسز میں جانا، تم ڈیفرنٹ کلچرز میں جانا، ڈیفرنٹ کلچرز میں جا کے امام کی ٹیچنگز کو پہنچاؤ. صرف ڈاکٹر انجینئر نہیں بننا ہے، ماس میڈیا میں جاؤ، ماس میڈیا میں جاؤ اور وہاں پہ جا کر لوگوں کو بتاؤ. ماس میڈیا آج کا بہت اچھا، ریسرچ سکولرز بنو. یہ ساری چیزیں، اس لیے کہ امام نے کے پاس جتنے ریسرچ سکولرز تھے ان لوگوں نے ریسرچ کر کے، آج وہ کیمسٹری ہو، بیولوجی ہو، زیولوجی ہو، ساری چیزوں کو ان لوگوں نے، یہ امام کے اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے آگے بڑھ کر یہ پروگرام کو کیا. یہ آگے بڑھتے رہے. تو ہمارا بھی وہی فرض ہے. اگر میں ساتویں امام کی مجلس پڑھوں اور علم کے بارے میں نہ بولوں تو ویری سیڈ. میں یوتھ کو بتا کہ آج کیا کر رہے ہیں. میں پوری دنیا دیکھتا ہوں الحمدللہ، لیکن وہی افسوس کہ کوئی گریجویٹ بنا ہوا ہے، کوئی 12th کرا ہوا ہے، کوئی بزنس میں چلا گیا. سب صحیح ہے، جتنا ایجوکیشن حاصل کرو گے اتنی تمہاری پوسٹ بڑھتی جائے گی. ہر لڑکا لڑکی کو چاہیے کہ وہ کمپنی کے CEO بنے. ٹارگیٹ تمہارا یہ کہ میں کمپنی کا پریزیڈنٹ بنوں، میں کمپنی کا CEO بنوں. اس کے بعد دیکھو کہ تمہارا سٹیج کہاں تک جائے گا. then you can do wonders, then you can help your community, you can help Islam. اس طرح سے تم اسلام کو ہیلپ کر سکتے. اور جتنا علم آتا جائے گا مصعب بن جعفر سمجھ میں آتے جائیں گے. لیکن وہی افسوس کہ آگے بڑھ کے نہیں، ہم پٹی ایشوز میں پڑے ہوئے ہیں. but we are not following the path of مصعب بن جعفر. ہم وہ راستہ نہیں دیکھ رہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا راستہ ہے. مولا مختلف انداز سے ٹیچنگز کو پھیلاتے رہے اور دنیا کو بتاتے رہے کہ دیکھو یہ علم. اور آج اسی انداز سے اگر کوئی کرتا رہے تو کہاں پوری دنیا میں تم پھیل جاؤ. امام کا جملہ ہے کہ ایک جگہ رہو ہی مت، علم کو حاصل کرو، مختلف جگہوں پہ چلے جاؤ.
माशाल्लाह शारजा में काम करो, दुबई में काम करो, यूके अमेरिका में काम करो, हर जगह जो इल्म रहेगा, जितना इल्म रहेगा। और सिर्फ मैं शारजा इमाम बारगाह अली रजा वालों के लिए नहीं पढ़ रहा, ग्लोबली मैसेज दे रहा, ग्लोबली मैसेज दे रहा। ये बात सब कॉन्टिनेंट में कोई सुन रहा, उनके लिए भी कि डू समथिंग इन योर लाइफ, डू समथिंग इन योर लाइफ। इफ यू डू समथिंग देन यू विल गेट इट। अगर नाम चाहते हो, तुम्हारा नाम चाहते हो कि हमेशा तुम्हारा नाम रहे, तो देन फॉलो द पाथ ऑफ मुसअब बिन जाफर। लेकिन अगर फॉलो करोगे बात को, तो देन यू हैव टू लीव समथिंग, जब तुमको कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा। वो इमाम की जिंदगी के वो इंपॉर्टेंट पहलू से जो आज हमारे कम्युनिटी का प्रॉब्लम है, वो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स यही है कि वी आर नॉट फॉलोइंग द पाथ ऑफ इमाम, वी आर नॉट फॉलोइंग द पाथ ऑफ इमाम। इमाम की जिंदगी का अब एक या दो वाकया सुन ले। पहला मैसेज इमाम की जिंदगी का जो है, जो आज हमारी कम्युनिटी में एक वायरस की तरह फैला हुआ है, एंड वी डोंट बॉदर अबाउट दिस, कि इमाम का असल खातिल तो हारून रशीद है ना। हारून रशीद ने इमाम को जहर दिया था, लेकिन असल कौन है, इसके पीछे कौन था? इसके पीछे सगा भतीजा नेव्यू मोहम्मद इब्ने इस्माइल, सगा नेव्यू, बड़े भाई का बेटा जनाब इस्माइल का बेटा, कि जिनकी वफात अबवा में हुई और मौला छठे इमाम ने की जिंदगी में हुई, और छठे इमाम ने इन बेटे की, बड़े बेटे की मैयत को लेकर ऑल द वे ही केम टू मदीने मुनव्वरा जन्नतुल बकी। अल्लाह हमको जन्नतुल बकी की ज़ियारत नसीब करे। जन्नतुल बकी आए और बंदे कफन को खोला, जितने लोग थे वहां पे सबको बताया, देखो मेरा बेटा इस्माइल का इंतकाल हो गया। इसलिए कि इमाम जानता था कि क्या होने वाला है। उसके बाद आपको दफन किया गया। उनका सगा बेटा, उसको मैं बहुत शॉर्ट करके पढ़ा, उसको खरीदा गया पैसे से, और यह कहा गया कि तुम दरबार में आके शिकायत करना मुसअब बिन जाफर की कि वो फौज तैयार कर रहे मदीने में, हुकूमत के खिलाफ पैरेलल हुकूमत चला रहे, साथ साथ वो हुकूमत चला रहे, फौज तैयार करे, हथियार तैयार करे। तो उसके बेसिस पे कि मैं उनको गिरफ्तार करूंगा और कैद कर दूंगा। कोई जवाज होना, जवाज तो कभी भी नहीं था, किसी इमाम के साथ जवाज नहीं था, वो तो जुल्म के जरिए हुआ। तो पूरे फैमिली में मदीने मुनव्वरा में देखा गया, तो ये बंदा नजर, सगा भतीजा, ब्लड रिलेशन, इसको ब्राइब किया गया। आई ही सेड कि ओके आई विल कम एंड आई विल कंप्लेन। सगे चचा के बारे में, वो भी इमाम, जमाने का इमाम, हुज्जत खुदा, आया मौला के पास, आता सातवें इमाम के पास। सातवें इमाम के पास आगे कहता है, चचा मैं बगदाद जाना चाहता हूँ। इमाम ने कहा क्यों जाना चाहता है? तो कहा कि मैं बहुत कर्जों में हूँ, डेप्ट्स में हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ वो कैपिटल है, मैं वहाँ जाकर कारोबार करूँगा, मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो इमाम ने कहा हर महीने तुझे मैं वजीफ़ा देता हूँ, तो क्या वजीफ़ा तुझे बस नहीं होता? उसने कहा नहीं मौला, नहीं चचा, मेरा कर्जा हो गया। तो इमाम तो जानता था। इमाम ने कहा, सातवें इमाम ने कहा कि है मोहम्मद, मैं तेरे कर्जों को अदा कर दूंगा, मैं तेरे डेप्ट्स को क्लियर कर दूंगा, मत जा बगदाद। ही सेड नो आई हैव टू गो, यू गिव मी सम मनी। सगे चचा से मांग रहा। इमाम ने कहा सारा तेरा कर्जा अदा कर दूंगा, डोंट गो। ही सेड नो आई हैव टू गो। उसके बाद इमाम ने कहा मैं तेरा वजीफा बढ़ा दूं, जो मैं हर मंथली जो तुझे देता हूं उसको बढ़ा दो। उसने कहा नहीं मुझे बढ़ाइए मत, मुझे आप पैसे दीजिए कि आई हैव टू गो टू बगदाद। बस इमाम ने जो हुज्जत को तमाम करना था वो हुज्जत को किया। उसके बाद गुलाम से कहा वो जो भी मांगता, 5-10 हज़ार जो भी मांग रहा था, इमाम ने कहा वो थैली इसको दे दो। देते, अब गौर से सुन, बड़ा मशहूर वाक़या, इसको शॉर्ट करा, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा पैगाम है। इमाम ने उसको थैली देते हुए कहा कि मोहम्मद मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आठवें इमाम बहुत छोटे थे। कहा है मोहम्मद मेरे बच्चे छोटे। वो तो समझ गया। उसने कहा नहीं मौला आप ऐसा क्यों कह रही हो? मौला ने दे दिया। मौला ने कहा जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया, मैं जानता हूं तू किस मकसद के लिए जा रहा। चला गया। जो लोग बैठे हुए थे उन लोगों ने कहा मौला आप सबकी मदद करते, लेकिन कभी आप ये जुमला नहीं बोलते, आज क्या रीजन है कि आप इसको पैसे देते हुए आपने कहा कि मेरे बच्चे बहुत छोटे? बस उस वक्त दोस्तों गौर से सुनो, इमाम बारगाह अली रजा, ये इमाम की जिंदगी का वो इंपॉर्टेंट तरीन पहलू। अगर आज ये बात समझ में आ जाए तो हमारी कम्युनिटी, हमारा माशरा, हमारा समाज, हमारा खानदान एक हो जाएगा। अगर आज मैं मौला की शहादत की मजलिस कर रहा और मजलिस सुन रहा और ताबूत उठाऊंगा मैं इंशाल्लाह मजलिस के बाद, सोचो आज इमाम की जिंदगी का एक पहलू तो अपनी लाइफ में लेकर आओ, एक पहलू तो लेकर आओ कि आज तुम अपने इमाम को खुश कर देना, आज तुम अपने इमाम को राजी करना। आज मेरा मौला मुसअब बिन जाफर हमसे राजी हो जाए,
اگر آج میرا مولا مجھ سے راضی ہو گیا تو میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ اللہ آج جن جن لوگوں نے آج کے مجلس کو سپانسر کیا ہے امام بارگاہ علی رضا میں، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کر، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند کر، ان کے رزق کے دروازے کھول دے۔ آج بہت بڑا کام کیا، اس غریب امام کی مجلس کو سپانسر کیا، اس غریب امام کی مجلس کو کہ جس کا جنازہ 3 دن تک بغداد کے پل پہ تھا۔ ابھی مصائب پہ میں نہیں آیا، میں ان لوگوں کو دعا دے رہا کہ جنہوں نے آج کی اس مجلس کو سپانسر کر کے مادر حسنین کو، میری مظلوم شہزادی کو راضی کیا کہ اس امام کی مجلس کہ جس امام کو 14 سال قید خانے میں رکھا تھا۔ بس دوستو، اس کے بعد لوگوں نے کہا مولا why you said like this، مولا آپ نے یہ کیوں کہا؟ اب امام کا جملہ سنو، میرا پہلا میسیج امام بارگاہ علی رضا کی مجلس سننے والوں کو۔ امام نے کہا کہ میں جانتا ہوں یہ کس مقصد کے لیے جا رہا، یہ جائے گا دربار میں میری شکایت کرے گا اور یہ کہے گا کہ میں فوج تیار کر رہا، یہ کہے گا کہ میں پیرالل حکومت چلا رہا، اس کے بیسس پہ حاکم وقت مجھے گرفتار کر لے گا اور 14 سال قید میں رہ کے میں شہید ہو جاؤں گا۔ میں بول رہا ہوں شہید ہو جاؤں گا۔ امام نے کہا میں ختم ہو جاؤں گا۔ تو جتنے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے کہا مولا جب آپ جانتے ہیں تو آپ نے اس کی مدد کیوں کی، آپ نے ہیلپ کیوں کی؟ اب امام کا جملہ، میرا پہلا میسیج، امام نے کیا کہا؟ جو میں جانتا وہ علم سے جانتا ہے، علم امامت سے۔ دوسری چیز، ابھی اس نے جرم نہیں کیا، جرم سے پہلے سزا نہیں۔ تیسری امپورٹنٹ چیز کہ میں چچا ہوں، یہ میرا بھتیجا ہے، میرا بلڈ ریلیشن ہے، بلڈ ریلیشن، خونی رشتہ، سگا خونی رشتہ، اور یہ آ کے بول رہا کہ میں پریشان ہوں، ڈیبس میں ہوں، میری مدد چاہیے، تو میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کے سامنے میں جواب دے رہا ہوں۔ میں اس وقت اس کی ہیلپ کرنا میرا لازم تھا، اس لیے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے۔ دوستو سوچو، امام کیا میسیج دے رہے کہ خاندان کے ساتھ خط رحم نہیں کر سکتے، جبکہ امام جانتا ہے کہ یہ میرا قاتل بننے والا ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی اس نے جرم نہیں کیا۔ لیٹ می کلیئر، یہ کلیئر کرو، ابھی اس نے جرم نہیں کیا۔ امام علم امامت سے جانتے۔ آج آپ سوچو، آج ہماری کمیونٹی میں، آج ہماری قوم میں یہ کتنا معمولی گناہ، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ خط رحم کرنا، خاندان ٹوٹے، اس بھائی سے میری بات نہیں، اس بہن سے بات نہیں، اس نویوں سے بات نہیں، اس بھانجے اور بھانجی سے بات نہیں، اس چچا سے بات نہیں۔ آج ہمارا پوری، میں اس لیے کہ میں بار بار بول رہا کہ میں صرف امام بارگاہ علی رضا والوں کے لیے یہ میسیج نہیں دے رہا، میں یہ گلوبل میسیج دے رہا کہ جو سن رہا مجھے مجلس یا بعد میں کوئی سنے، کہ پلیز اگر تم صحیح معنی میں موسیٰ بن جعفر کا تم تابوت اٹھاؤ گے، صحیح معنی میں موسیٰ بن جعفر کو تم راضی کرنا چاہتے، یہ باب الحوائج ہے، یہ سلسلہ امامت کا پہلا باب الحوائج ہے، خاندان اہل بیت کا دوسرا باب الحوائج۔ ایک باب الحوائج کربلا میں میرا مولا عباس ہے، لیکن سلسلہ امامت کا یہ پہلا باب الحوائج، ہر امام باب الحوائج ہے، لیکن اس امام کو لکھا گیا۔ اللہ ہم کو قاسمین کی زیارت نصیب کرے، وہاں ہم دیکھیں گے دروازوں پہ لکھا السلام علیکہ یا باب الحوائج، حاجتوں کا پورا ہونے والا دروازہ اس امام کا۔ اور ایک یا دو عمل بھی بتاؤں گا۔ تو آپ سوچو، اگر انسان خط رحم سے اپنے آپ کو بچا لے، آپ کو معلوم ہے قطع رحم آج اتنا کامن گناہ آج ہماری کمیونٹی کے اندر ہے، اتنا۔ پھر شیعتنا خونو لنا زینا، امام کا جملہ کہ میرے شیعوں میرے ہم جیسے بن جاؤ، ہمارے لیے زینت بنو، تم کو دیکھ کر لوگ بولیں گے اگر یہ ایسا تو امام کیسا ہوگا۔ آپ سوچو میں کیا بول رہا، امام کا جملہ عابد بغرامی کا جملہ نہیں ہے کہ اے میرے شیعوں ہمارے لیے زینت بنو۔ تو جب زینت بنو تو تم کو یہ بیماری سے اپنے آپ کو بچانا اس لیے ضروری ہے کہ اگر یہ بیماری ہمارے خاندان میں، آج ہماری کمیونٹی میں اتنی تیزی کے ساتھ پھیلی ہوئی ہے کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہے، ہم گناہ سمجھتے ہیں، پوری مجلس ایک صلہ رحم اور خط رحم پہ کر دوں۔ آپ سوچو میں کیا بول رہا ہوں، چیک یور سیلف۔ میرا ایک پہلا میسیج میرے سننے والوں کو، عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو، میں لڑکے اولاد کو بول رہا، بچوں کو بول رہا، یوتھ کو بول رہا کہ تم لوگ اس فکر کو بدلو، اس سوچ کو بدلو، تم لوگ اپنے گھروں میں یہ تبدیلی لاؤ، یہ چینج لاؤ۔ اپنے ماں باپ سے تم ایک میل کھاتے ہو، ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھتے ہو ایک میل کے لیے، ایک کھانا تو کھاتے ہو، ایک دفعہ تو ماں باپ کے ساتھ بیٹھتے ہو۔ اس وقت پیار سے، پلیز غور سے سنو، پیار سے، محبت سے اپنے ماں کو، اپنے مام کو، اپنے ڈیڈ کو پوچھو، کہو ڈیڈ
وہ ہمارا فرسٹ کزن ہے، وہ ہمارا انکل ہے، وہ ہماری آنٹی ہے، وہ ہماری کزن ہے، ہمارے تعلقات نہیں ہیں، پلیز ہم ان سے مل لیتے ہیں۔ یہ اگر کرو گے تو تم یقین کرو یہ وہ چینج ہے ہر گھر میں آنا چاہیے۔ میں یہ نہیں بولا کہ ہر گھر میں پرابلم، جس گھر میں بھی آئے۔ آج میری مصعب جعفر علیہ السلام کی اس مجلس کے بعد کوئی ایک فیملی میں بھی چینج آ گیا تو آج میری یہ مجلس پوری ہوگی، میں میرے مولا کے سامنے سرخرو ہو گیا۔ یہ چینج لے کر آؤ۔ جب تک تمہاری لائف میں اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس ہے، اگر کوئی کسی کی فیملی میں نہیں ہے تو جسٹ سے تھینک یو ٹو یور اللہ کہ شکر ہے۔ اور یہ وہ بیماری ہے کہ تمہارے رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، یہ وہ بیماری ہے جس سے اللہ زندگی کی رسی کو کاٹ دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ ہم کو معاف کرے، اللہ ہم کو معاف کرے۔ مثال کے طور پہ کوئی 80 برس ہے، 60 برس میں مر جائے گا۔ یہ وہ بیماری، اتنے واقعات میرے ذہن میں آ رہے اس وقت۔ میرے ساتھ میامی میں ہوا، وہاں پہ ایک بڑی ڈیسنٹ فیملی تھی، پڑوس کے ملک کی تھی، لاہور سے شاید تعلق تھا، تو مجھے پتہ ہی نہیں، میں نے اپنی مجلس پڑھ دی خط رحم پہ کہ تمہاری رزق رک جائے گا، تمہاری زندگی کے رسی کٹ جائے گی، کوئی ہے تو فوراً سوری، اور خود چاہ کے سوری بولو، تم انیشیٹو کرو۔ تم انیشیٹو کرو گے تو ایک ایک قدم کے بدلے میں 1,000 تمہارے اعمال نامے میں گڈ ڈیڈز لکھے جائیں گے اور 1,000 بیڈ ڈیڈز ریز ہوں گے، 1,000 نیکی لکھی جائیں گے ایک ایک قدم کے بدلے میں۔ اللہ غیر حساب معاف کرنے والا، اللہ تواب الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو اس نے کیا کیا، میری مجلس پوری سنی۔ امریکہ میں رات میں 11 بج گئے، سب کانٹیننٹ میں صبح تھی، اور وہ 2 سال سے جاب لیس تھا، 2-4 سال سے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ شام میں آ کے اسے پوری ڈیٹیل بتائی، 2 سال سے جاب لیس تھا۔ What he did? He just called. ایک فون اٹھایا، فون اٹھا کے اس نے جس سے بھی وہ ناراض تھا، غلطی اس کی نہیں تھی، ان کی غلطی تھی، he just called them and he said کہ بھائی تو مجھے معاف کر دے، ہماری آج سے کوئی بات نہیں تھی، میں مصعب جعفر کے نام پہ ہم کو معاف کر دے، اگر میری غلطی ہے، میں نے تم کو ہرٹ کیا ہے، تم میرا خون ہے، تم میرا بھائی ہے، just forgive me۔ اللہ معاف کرتا، اللہ معاف کرتا، تو بھی معاف کر دے۔ دین وہ لوگ ہاتھ بڑھا کے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ بڑے ہیں اور آپ معافی مانگ رہے ہیں، کہا آج سے تمہارا ہمارا کوئی نہیں، بہت ہم آرام سے ہم سگے بھائی کی طرح رہیں گے، جو بھی میری غلطی ہوئی اس کو معاف کر دو، ویل سٹارٹ اے نیو پیج، ویل سٹارٹ اے نیو پیج، نیا صفحہ اپنی زندگی کا شروع کریں گے۔ اینڈ ہی سیڈ کہ صبح فجر کی نماز پڑھی میں نے، نماز فجر کے بعد مجھے ای میل بھی آیا، مجھے ٹیلی فون بھی آیا وہیں پہ فورٹ لوڈرڈیل میں کہ آر یو انٹرسٹڈ ان دس جاب، اس لیے وہ اپلائی کیا ہوا تھا، کہا اسٹل یو آر جاب لیس، آر یو انٹرسٹڈ ٹو ورک؟ ہی سیڈ واہ، چند گھنٹوں میں اللہ نے رحمت کو پلٹا واپس کر دیا۔ ہی سیڈ آف کورس، کہتا ہے آئی جوائن دا، شام میں انہوں نے جوائن کر کے شام میں مجلس میں امام بارگاہ میں آ کے وہ لپٹ گئے، کہا مولانا میرے ساتھ معجزہ ہو گیا، وہاں سب کو پتا تھا کہ بندے کے 2 سال سے 1.5 سال سے جاب نہیں، ہی گاٹ دی جاب، رزق کھل گیا۔ یہ تو ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کیا۔